میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ للبنین میں سنت و بر بیان کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا، آج کے اجتماع میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا جو ذہن عطا فرمایا، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیت یہ کرتے ہیں کہ اول تا آخر اس بیان میں توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، اور یہاں موجود اسلامی بھائی ممکن ہو تو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ سب مل کر یہ بھی نیت کریں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنیں گے۔ تو جن کے لیے ممکن ہو ماشاءاللہ وہ دو زانوں بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا۔ فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اچھا، اب یہ سارا منظر جو غیر مسلم تھے، جو کفار تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو بھیجا پیسے مانگنے کے لیے، انہوں نے پھونک مار کر واپس بھیج دیا ہے۔ مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا، اور یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وہ جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، ناظمین اور اساتذہ، آج جو میرا موضوع ہے اس موضوع سے متعلق ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ اگر اس واقعے کو خواجہ صاحب کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 15 سال تھی تو آپ کے والد گرامی کا سایہ شفقت جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں 1 باغ اور 1 پنچ چکی ملی، اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی باغ میں داخل ہوئے۔ یوں ہی آپ کی نظر اس اللہ عز و جل کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور دست بوسی کی، نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سارے کتنے با ادب طریقے ہیں،
دوڑ کر جانا، دست بوسی کرنا، ادب سے بٹھانا، کچھ پیش کرنا اور پھر دو زانوں بیٹھ جانا. اب آج تک تو ہم سنتے ہی رہے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ ادب بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. اب یہ 15 16 17 سال کا ایک نوجوان ہے، مگر یہ انداز، بزرگوں کے ساتھ یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ والہانہ پن. اللہ عز و جل کے ولی تھے وہ. انہوں نے جب یہ نوجوان باغبان ہے اس کا یہ انداز دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا. آپ نے اپنے دامن سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اسے خود خواجہ صاحب پہلے خود چبایا اور خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا. کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے. اللہ عز و جل نے آپ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کے پیشوا اور ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بن گئے. آج 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں خواجہ صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر دنیا کا کون سا کونا ہے، وہ دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں خواجہ صاحب کے چاہنے والے نہ رہتے ہوں. اب یہ جو واقعہ تھا اس میں ہمارے طلباء، ہمارے ناظرین سب کے لیے مدنی پھول ہے. پہلے تو ہم کتنے با ادب ہیں، بزرگوں کا ہمارے اندر کتنا ادب ہے. جب کوئی بزرگ نظر آتے ہیں، چاہے وہ نیک اور اللہ کے ولی یا اولیاء کرام یا علماء کرام میں سے ہوں یا نارمل ہمارے جو بزرگ خاندانی بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ہمارا ان کے لیے دل میں ادب کتنا ہوتا ہے. یاد رکھیں جو با ادب جتنا ہوگا انشاءاللہ وہ نوازا جائے گا. ہم نہیں جانتے کس کا رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. کسی بزرگ کی دعا نکل گئی ہے، کسی نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں نواز دیا، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے ہماری کئی مشکلیں، کئی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. ہو سکتا ہے ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں. تو ہمیں با ادب رہنا چاہیے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور جو ہماری اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ چاہے اساتذہ ہوں، والدین، ان کا تو ادب بہت زیادہ ہے، باقی خاندان کے جو بزرگ ہیں، اور پھر ہمیں عام راستے میں راہ چلتے جو بزرگ نظر آتے ہیں، ہمیں سبھی کا ادب کرنا چاہیے، سبھی کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پھر خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ علم دین کے لیے روانہ ہو گئے. ماشاء اللہ جامعات میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ بھی علم دین کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں. اب ہمیں بھی علم دین پر توجہ دینی ہے. یہ علم ہی ایسی سیڑھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت جلدی عطا فرماتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. جب بھی کسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے وہ عالم ہوتا ہے. اب کسی نے کتابوں سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، ورنہ جسے رب چاہتا ہے اسے اپنی ولایت دینے سے پہلے علم بھی عطا فرما دیتا ہے. مگر ولی کے ساتھ یہ وصف ضرور جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہے ماشاءاللہ آپ جو جامعات میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ولایت بھی عطا فرمائے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. یہ بھی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جوانی کے عالم میں اپنا وہ جو مال و متاع تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا، خرچ کیا اور اب روانہ ہو گئے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رب عز و جل کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، جس سے رب عز و جل پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، جن کو بہت کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، ان کا دل بھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے مگر خرچ نہیں کرتے، بالکل ہاتھ تنگ کر کے رکھتے ہیں. اور کچھ ماشاء اللہ ایسے سخی ہوتے ہیں جو بانٹتے رہتے ہیں. بظاہر کم بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. جو خرچ کرتا ہے نا، جو بانٹتا ہے اسے ضرور عطا ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ کنزول ایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ یعنی قرآن پاک ہمیں یہ وارن کر رہا ہے، ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ یہاں وہ لوگ سوچیں، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین سوچیں، رب عز و جل نے عطا فرمایا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں بعد میں خرچ کروں گا، تھوڑے عرصے بعد کروں گا، اور پھر ایک وقت آتا ہے بعض اوقات کہ وہ مال بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش اس زمانے میں کوئی نیکی کی کام میں خرچ کر لیتا، مسجد بنا لیتا، مدرسہ بنا لیتا، فلاں جگہ خرچ کر دیتا۔ اب تو وہ پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں رہا، تو یا تو پیسہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا دنیا سے زندگی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھرپور ذہن بنانا چاہیے، اور اس پر کیا کیا اجر و ثواب ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ، ابھی تو خواجہ صاحب کا واقعہ سنا، ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا، اور اس نے زمانے کے بزرگ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے، اور کہا کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، تاکہ جب میں مکہ پاک سے واپس آ جاؤں تو آپ اسی گھر میں رہوں گا۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، ایک طرح سے قحط آ گیا، آٹا بڑا مہنگا ہو گیا۔ سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ کو اپنا گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے اس کے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا اے ابو محمد کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ وہ شخص بڑا خوش ہو کر کہنے لگا اچھا اب میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی، نیک صالح اچھی طبیعت کا ہوگا۔ کہتا ہے اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی ضمانت کے لیے حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی سے کہو کہ کوئی دستاویز لکھ کر دیں۔ اللہ کے ولیوں پر لوگوں کا اعتماد دیکھیں، ماشاءاللہ کیا کہا کہ آپ کوئی دستاویز لکھ کر دیں۔ تو اب حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی زمان کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی کہ میرے کفن میں یہ رکا ڈال دینا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس شخص کی قبر پر ایک رکا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ اس مکتوب کو حبیب عجمی نے لے لیا، بہت روئے، جب وہ پڑھا تو بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ کیا مقام تھا، کیا انداز تھا، کیا رب عز و جل کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں گھر بنایا یا اس کی جگہ جنت میں گھر بنا لیا۔ آج میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سوچیں کہ دنیا میں ہم میں سے اکثریت کے پاس گھر ہے، مگر ہم میں سے کس کس نے جنت میں گھر بنانے کے لیے تیاری کر لی، کس کس نے جنت، اور کئی احادیث میں تو صراحتاً جنت میں گھر کے گویا وعدے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ سوچئے، بالکل صراحتاً تذکرہ ہے۔ تو اب یہ جو مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے فضائل اس قدر ہیں، قرآن پاک کی آیات، احادیث، روایات بار بار ہمیں اس بات پر ابھارا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جو سخی ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے،
جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، نہیں کرتا خرچ، فرمایا وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب فرق غور کر لیجئے کہ کیا ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر کچھ ہے بھی تو بس نہیں خرچ کرنا ہوتا، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیے، اور مزید یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو وہ بادل جھک گیا، اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسا دیا، اور وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت بہنے لگا۔ اب وہ شخص جس نے بادلوں سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کر دو، وہ حیران کہ وہ شخص ہے کون، اس کا عمل کیسا ہے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اب وہ شخص جو ہے اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور دیکھنے لگا کہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ اب ایک باغ میں داخل ہوا، اب اس باغ میں کسان کھڑا تھا، تو اس شخص نے کسان سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس شخص نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا کہ اسی کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم بادلوں کو دیا گیا ہے۔ بہرحال اس شخص نے اس کسان سے کہا، اے اللہ کے بندے، کسان نے اس سے پوچھا تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے، یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے، تیرا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں خود کھاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں، یعنی اسی زمین پر واپس انویسٹ کر دیتا ہوں۔ گویا 33%، 33% وہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اپنی آمدنی کا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے کھیت کو جا کے سیراب کر دو۔ جو سخاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے کام غیب سے بن جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ دل بھی تو لائیں نا۔ یہ مال کی محبت بعض اوقات، اچھا یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ تو امیروں کا کام ہے، پیسے والوں کا کام ہے، وہ خرچ کریں۔ ہمارے طلباء سن رہے ہوں گے، ہمارے اساتذہ سن رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے، تعداد سے نہیں، اس کا تعلق یوں سمجھیے کوالٹی سے ہے، نیت سے ہے کہ کتنا خرچ کر رہے ہیں اس پر نہیں، مدار اس بات پر ہے کہ نیت کیسی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ بڑی پیاری حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک شخص سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس کثیر مال ہو اور وہ اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم اٹھائے اور انہیں صدقہ کر دے، جبکہ دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم ہو اور وہ ان میں سے 1 درہم اٹھائے اور اسے صدقہ کر دے۔ اب یہاں 50% دے دیا نا، اس نے 2 سے 1 دے دیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس نے لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذہن دیا جا رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، وہ سب کو دیا جا رہا ہے، جو جس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے یہ خرچ کرے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے نا، اتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ اگر سارے مسلمان اس کے ذمے جو چیزیں ضروری ہیں
زکوٰۃ پوری ادا کی جائے، پھر صدقات نافلہ بھی ادا کیے جائیں، اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوتے رہیں، پھر اس کے بعد فطرہ ادا کیا جائے، قربانی کے وقت گوشت کی صحیح تقسیم ہو، اور جو کھال کا سسٹم بنا ہوا ہے، اگر تمام کے تمام مسلمان دنیا بھر کے اگر یہ ساری ڈسٹریبیوشن، یہ ساری تقسیم صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں تو کوئی مسلمان غریب نہیں بچے گا، کسی مسلمان، کوئی ایسا مسلمان دنیا میں نہیں بچے گا جس کی حاجت پوری نہ ہو، جو تنگ دست رہ جائے، کیونکہ اتنا خوبصورت نظام اسلام نے دیا ہے، لیکن اس نظام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اس نظام کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ سارا معاشرہ اس وقت ڈسٹرب رہا ہے، تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا، دینے والا رب ہے، اسی نے تو عطا کیا ہے، اور کیا خوبصورت فرامین ہے اس کے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ کتنی کتنی کرم نوازی ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ کس نے دیا ہے مال، کس نے دیا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ نے دیا، اور وہی کہتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے۔ یعنی مثال کے طور پہ دنیا میں آپ کسی شخص کے پاس کوئی رقم رکھوائیں کہ رکھیں بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد کہیں میری وہ واپس دے دیں، آپ نے واپس دینی ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، اسی نے دیا تھا وہی واپس مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں، عطا خود فرمایا ہے، اور پھر خود ارشاد فرما رہا ہے کوئی جو قرض حسن دے۔ علماء اس کی تفصیل بڑی پیاری بیان فرماتے ہیں جو لفظ قرض ہے نا، اس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ ایک توجہ یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرض کسی کو دیا جاتا ہے نا تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ واپس ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال آیت کریمہ میں اس لیے استعمال فرمایا کہ مسلمان اللہ کو گویا قرض دے رہا ہے، اور رب اسے بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے کثیر تعداد میں قیامت کے دن واپس عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا اس کو ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، اور وہاں اسے بہت کچھ ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، قسم فرماتے ہیں، یعنی گارنٹی۔ سن لیں وہ سارے اسلامی بھائی اس وقت جو ہمارے اس بیان میں موجود ہیں، بعض اوقات جب خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے نا تو دل پر بوجھ یہ آتا ہے کم ہو جائیں گے یار، جیب میں 1000 روپے اگر میں 500 روپے دے دوں گا کسی کام میں تو 500 کم ہو گئے، لاکھ روپے 50,000 دے دوں گا یہ 50,000 کم ہو گئے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں تم اسے یاد کر لو۔ 3 باتیں ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس پر قسم اٹھا لے، ویسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرامین حق، مگر یہ تو زیادہ تاکید ہو گئی نا۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، مال بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ قسم اٹھا لی میرے آقا نے، خرچ کرو بڑھے گا، کم نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ضرور محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کم ہو گئے، لیکن اس کی بڑی اگزامپلز پیاری پیاری علماء نے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ درخت لگا ہوتا ہے، پودے لگے ہوتے ہیں، کچھ پتے جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، تو باغ کا مالی جب آتا ہے تو ان کناروں کو کاٹتا ہے، ان پتوں کو تراشتا ہے، تو پتے بظاہر تو کم ہو رہے ہیں نا، لیکن یہ تراش خراش جو ہے یہ پودوں کو نئی جو ہے وہ رنگ دیتا ہے۔ اس تراش خراش کی برکت سے وہ پودے اور بڑھتے ہیں، وہ نہ کاٹے تو پودے مرجھا جاتے ہیں۔ بظاہر یہ پتے کم ہوئے، مگر یہ کمی نہیں ہو رہی، یہ اور بڑھاوا ہو رہا ہے۔ کسان ایک بوری لے کر جاتا ہے اپنی زمین پر اور وہ سارے دانے زمین پر ڈال کے آ جاتا ہے، گھر گیا تو ایک بوری کم کر کے گیا نا، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ یہ بوری کم نہیں ہوئی ہے، یہ ایک بوری کے جو بیج اس نے پوری زمین پر ڈالے ہیں، یہ لہ لہاتی فصل تیار ہو جانی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کے لیے بظاہر ضرور تھوڑا سا آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ جا نہیں رہا، انشاءاللہ عز و جل یہ ملٹی پلائی ہو کر، یہ تقسیم یہ بہت زیادہ ہو کر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو واپس ملنا ہے۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمائی جس پر قسم اٹھائی، جو مظلوم ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اضافہ ہی ہونا ہے، اس کا صبر کیا ہے نا تو اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں وہ لوگ سوچیں جو بات بات پر مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھے یہ دلا دیجئے، مجھے وہ لینا ہے، میری اس چیز کی ضرورت ہے۔ کیوں مانگتے ہیں کسی سے؟ کیوں بات کرتے ہو کسی سے؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ کسی کو حالات کیوں بتائیں؟
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم کیوں کسی دنیا والے کے سامنے جو ہے اپنے حالات بتائیں، اس سے سوال کریں؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا، سنیں، دوبارہ ڈریں۔ فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو صبر کریں، قناعت اختیار کریں۔ تو یہ جو 2-3 باتیں ہوئیں، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پسند ہے، وارث کا مال تو ہوتا ہی نا اپنا، ہمیں اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ تو میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، کاش یہ فرمان ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے، یہ جو محبت ہے نا مال کی نکل جائے گی۔ فرماتے ہیں تمہارا مال تو وہ ہے جسے تم آگے بھیج چکے، یعنی صدقہ کر چکے، اور جو تم نے چھوڑا وہ تو وارث کا مال ہے۔ تو محبت، فکر، ٹینشن وارث کے مال کی ہوتی ہے، اصل مال تو وہ جو خرچ ہو گیا، جو آگے چلا گیا۔ ایک بار اہل بیت میں سے گھر میں بکری ذبح ہوئی، اور جب بکری ذبح ہوئی تو سب تقسیم کیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ مروی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا بچا، اس میں سے کیا بچا، یعنی بکری ذبح ہوئی اور تقسیم ہوئی۔ تو بی بی عائشہ نے جواب دیا کہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی اس بکری کو تقسیم کیا اور کندھا بچ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، جب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں نا، آپ سنیں گے آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا، کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ اب سمجھ والی بات ہے، مزہ آیا نا، جس کو سمجھ آیا واقعی اس کو مزہ آ گیا کہ جو کندھے کے سوا ہے نا وہ سب چلا بانٹ دیا نا، وہی بچ گیا ہے، کیونکہ جو کندھا بچا ہے وہ تو ہم کھا جائیں گے۔ خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تناول فرمانا وہ بھی برکت ہی برکت ہے، لیکن ہمارے لیے کیا خوبصورت درس ہے کہ جو بانٹا ہے نا وہی بچا ہے، جو تمہارے پاس بچ گیا تو تم کھا پی کے ختم کر دو گے۔ یعنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے وہی بچ گیا، کیونکہ یہ آپ نے یوز نہیں کیا، آپ نے دے دیا کسی کو، اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ یہ واپس، کیونکہ یہ سیو ہو گیا ہے، یہ بچ گیا ہے، یہ ملنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے نا تو روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا، یعنی ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یعنی یہ جو صدقہ ہے یہ کس طرح کام آئے گا، سایہ بھی ملے گا، جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ عز و جل بندے کے عفو درگزر کے سبب اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس سنت و بھرے اجتماع میں، آج کے اس بیان میں جو پیغام دینا ہے ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، ناظمین کو، سرپرست، کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر خرچ کس پر کرنا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کون کون تکلیف میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی قرابت دار پر صدقہ کرنا اور کسی اجنبی پر صدقہ کرنا، کسی اجنبی پر صدقہ کرنے کا ایک اجر ہے اور قرابت دار پر صدقہ کرنے 2 اجر ہے۔ کیوں؟ ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ کرنا۔ تو پہلے تو قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، جو پریشان ہیں ان کی مدد کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے قرابت دار تکلیف میں ہوں۔ تو پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے مسلمان پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ستر کو ڈھانپے گا اللہ عز و جل اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا اللہ اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو خرچ کریں، بانٹیں، جنت کی دنیا، یہ مشروب، دنیا کے سارے مشروب ایک طرف،
جنت کی پاکیزہ شراب، جنت کا سبز لباس، جنت کے پھل، اللہ اللہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں لٹانے سے ملتے ہیں۔ تو ہر کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق، پھر اسی بات پر آؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جتنی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، آیات قرآنی بیان ہو رہی ہیں، دوسروں کے لیے، ہم تو ہیں ہی طلبہ، ہم تو ہیں اساتذہ، ہماری تو نارمل سی تنخواہ، ہم جناب بڑی لمیٹڈ لائف گزارتے ہیں۔ نہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بڑے تنگ دست، لباس بھی پورا پہننے کو نہ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ترغیب دلائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کچھ اس طرح کا خلاصہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی کھڑے ہوئے، انہوں نے جوڑا پیش کر دیا، کسی نے کچھ اور پیش کر دیا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، پھر ترغیب دلائی۔ تو اب وہ صحابی جس کے پاس تھوڑی دیر پہلے ایک بھی جوڑا نہیں تھا، اب ان کے پاس 2 جوڑے ہو گئے، تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک جوڑا اس میں سے رائے خدا میں دے دیا۔ یعنی تھوڑی دیر ابھی بھی اس کیفیت میں ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں، ابھی چندہ ہوا ہے ان کے لیے، تھوڑا سا مال آیا، وہی کھڑے ہوئے رائے خدا میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ تو یہ دل، تو ہر کوئی کہتا ہے نا، کسی کے باغ کی قیمت نہیں ہے، کسی کے کھجور کی قیمت ہے۔ دے تو صحیح نا اللہ کی راہ میں، دیکھے تو صحیح، کسی کی مدد تو کرے، اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ ویسے ہی وہ بڑھنا ہے، تو اللہ کی راہ میں ہم سب کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں سے جب بچ جائے، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر لیں، اپنے مسلمان پڑوسیوں کا خیال کر لیں، اپنے اطراف میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ عطا فرمائے، اور جو ہم خرچ کریں اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ کریم اسے قبول بھی فرمائے، اور پھر اس کا ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے